السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ سیکولرزم کے بارے میں بات کریں گے۔ سیکولرزم کیا ہے؟ دور جدید میں سیکولرزم ایک ایسی تھاٹ ہے، ایک ایسا نظریہ ہے، ایسی سوچ ہے کہ جس کے مطابق ایک حساب سے ہم کہیں کہ پوری دنیا چل رہی ہے تو بے جانا ہوگا۔ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کے مطابق پوری دنیا چلائی جا رہی ہے۔ اسے ہم تھوڑا سا اسلامک پرسپیکٹیو میں، اسلامی نظریہ حیات کے مطابق ہم اسے دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، تو پھر ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، سیکولرزم کیا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آج موجودہ دور میں جو سیکولر لوگ ہیں، جو سیکولرزم جو سیکولر نظریہ ہے، نظام ہے، تھیری ہے، اس کے مطابق انسانی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک انفرادی، ایک اور اجتماعی۔ پھر ہر ایک کے تین پارٹس، تین حصے بنائے گئے ہیں، تو کل ملا کے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 6 حصے بنتے ہیں، جس میں عقیدہ، عبادت اور رسومات، سیاست، معیشت اور معاشرت، یہ 6 حصے انسانی زندگی۔ ان میں سے یہ جو ہے عقیدہ، عبادت اور رسومات، ان تینوں کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ سیاست، معیشت اور معاشرت، ان تینوں کا تعلق انسان کی اجتماعی زندگی سے ہے۔ تو سیکولرزم کیا ہے؟ اگر ہم اسے دیکھیں تو سیکولرزم اسلامک پرسپیکٹیو سے یا ریلیجین پرسپیکٹیو سے، اوورال مذہب کے اعتبار سے ہم اسے دیکھیں تو سیکولرزم کے 2 ورژن ہیں یا 2 اس کی شیپس ہیں سیکولرزم کے، جو ویسٹ میں سیکولرزم سامنے آیا۔ ایک سوچ کے مطابق یہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی سے مذہب کو نکال دینا چاہیے، چاہے وہ عقیدہ ہو، عبادت ہو، رسومات ہو، سیاست ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو۔ یہ جو انسانی معاملات ہے، انسانی زندگی ہے، یہ انسان کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تھنکنگ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق ان کے اصول طے کرنے چاہیے، جیسے کہ انسان نے طے کیے ہیں، تو ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ جو سوچ ہے یہ پائی جاتی ہے سوشلزم میں، اشتراکیت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ مذہب کو انسان کی زندگی میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ہر 2 طرح سے اسے نکال دینا چاہیے۔ انسان کی پوری زندگی سیکولرزم کے تحت ہونی چاہیے، اس سے مذہب خارج ہو جانا چاہیے۔ سیکولرزم کی دوسری جو شکل ہے، جو اس سے پہلے تھی، وہ ہے یہ والی جو کیپٹلزم میں پائی جاتی ہے، سرمایہ داری نظام میں پائی جاتی ہے، جس کے مطابق یہ ہے کہ مذہب رہنا چاہیے انسانی زندگی میں، اس کو برداشت کرنا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف انفرادی معاملات، انڈیویجول میٹرز جو ہیں انہی تک یہ محدود ہونا چاہیے، جس میں عقیدہ ہے، عبادت ہے، رسومات ہیں۔ رسومات، اور یہاں میں تھوڑی سا یہ بات کلیئر کر دوں، رسومات اور معاشرت سے مراد تھوڑا سا اس میں ڈیفرنس ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ رسومات سے مراد آپ کے جو فیملی میٹرز ہوتے ہیں، خوشی غمی کے موقع پر نکاح، طلاق اور اسی طرح مرنے کی جو رسومات ہوتی ہیں، یہ تدفین کی جو رسومات ہوتی ہیں، اور معاشرت میں آپ کی وہ پبلک لائف ہے جو آپ کی بازار کی زندگی ہے، یا ویسے سوشل ایٹیٹیوڈز ہیں، معاشرتی رویے ہیں، یہ ہے اس سے مراد۔ تو کیپٹلزم یہ کہتا ہے کہ سیکولرزم جو کیپٹلزم کی جو شکل ہے، اس میں یہ ہے کہ مذہب کو ہونا چاہیے لیکن یہاں تک محدود ہو، عقیدے میں، عبادت میں، رسومات میں، اور جہاں تک تعلق ہے سیاست، معیشت اور معاشرت کا، یعنی ان 3 چیزوں کا، ان میں مذہب کو نہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ کیپٹلزم زندگی کا ایک محدود سا حصہ، تھوڑا سا حصہ وہ مذہب کو دے دیتا ہے۔ آپ ویکلی چرچ جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، مسجد جانا چاہتے ہیں ڈیلی جائیں، آپ کوئی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں، بھگوان کو پوجنا چاہتے ہیں پوجیں، آپ جس کسی کی بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں کریں، یہ آپ کا انڈیویجول میٹر ہے، آپ کا یہ انفرادی مسئلہ ہے۔ یہ اسٹیٹ کو، ریاست کو، سیاست کو اس سے کوئی سروکار نہیں، معیشت کو، معاشرت کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ چنانچہ سیکولرزم کی ایک یہ شکل، لیکن یہ دونوں جو شکلیں میں نے آپ کو سمجھائی ہیں سیکولرزم کی، چاہے وہ کیپٹلزم والی ہو،
چاہے وہ سوشلزم والی ہو، اگر ہم اسے اسلامک اکارڈنگ ٹو ان دی لائٹ آف اسلام، اسلام کی روشنی میں اگر ہم اسے دیکھتے ہیں، اس کا انالیسس کرتے ہیں، تو اسلام تو اس بارے میں بہت کلیئر سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں، آمنو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا داخل ہو جو، فی السلم اسلام میں، کافہ سارے کے سارے، مکمل کے مکمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکمل، کافہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ بھی اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کی عبادت، رسومات، سیاست، معیشت، معاشرت، آپ کی پوری زندگی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کہیں سے بھی نکلے ہوئے ہیں تو اس بارے میں اسلام کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ کہیں بھی اگر آپ ہٹ گئے ہیں، اسلام کسی بھی زندگی کے شعبے میں آپ نے اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا ہے، تو آپ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ کی اگر سیاست ہو، اگر سیاست کا نظام یا سیاسی تعلیمات جو ہیں، اگر آپ نے وہ اسلام سے نہیں لی تو آپ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ آپ معیشت کا جو تعلیمات ہیں اسلام کی، ان کے بارے میں آپ نے اسلام کو فالو نہیں کیا تو آپ شیطان کے پیروکار بن گئے۔ اسی طرح معاشرت کے بارے میں آپ نے اگر اسلام سے رہنمائی نہیں لی تو آپ شیطان کے پیروکار بن، اور اسلام کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے پیروکار نہ بنو، بلکہ صحیح سارے کے سارے اسلام میں داخل ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سیکولرزم کا کچھ مفہوم آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔